حامدا ومصلیا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا قل اور ساتے کی جگہ کوئی دینی پروگرام کروانا جائز ہے؟ ماشاءاللہ بھائی کا بڑا عمدہ اور بہترین سوال ہے، اور ایسے سوال ہونے چاہیے، بڑا اہم سوال ہے ماشاءاللہ۔ مرنے والے پر نوحہ خوانی جاہلیت کا عمل ہے۔ صحیح مسلم میں ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 4 چیزیں جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک چیز نہایا بین کرنا شمار فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے۔ تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس پر گندک کی قمیص اور خارش کا کرتا ہوگا۔ کس پر؟ جو نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے۔ یعنی مسلم کتاب الجنائز باب التشدید فی النحایہ، حدیث نمبر 934۔ نوحہ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ میت کے دفن کے بعد میت کے گھر میں اجتماع کیا جائے اور کھانا تیار کیا جائے۔ مسند احمد میں جریر بن عبداللہ الجلیبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا نعد الاجتماع الى اہل المیت وسنیعۃ الطعام بعد دفنہ من النحایۃ۔ مسند احمد 204۔ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میت کے گھر والوں کی طرف اکٹھا کرنا اور کھانا تیار کرانا نوحہ میں شمار کرتے تھے۔ اس حدیث کی سند میں ہے، اس حدیث کی صحیح سند صحیح ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک جلیل قدر صحابی رضی اللہ عنہ سے صراحت آئی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس قسم کے اجتماع اور کھانا تیار کرنے کو نوحہ بین کرنا شمار کرتے تھے، کیونکہ یہ اظہار غم کی ایک مذموم صورت ہے جس میں اہل میت پر بے جا بوجھ ڈالا جاتا ہے، کھانا تیار کرنے کی ناروا مشقت ڈالی جاتی ہے، اور بلا ضرورت تمام کام چھوڑ کر اکٹھے ہونے کا بے جا اہتمام کیا جاتا ہے۔ غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی برسی منانے کا سلسلہ بھی اظہار غم کی ایک ایسی ہی صورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں، بلکہ خالص کفار کی رسم ہے۔ کفار کی کئی اور رسمیں مثلاً تیجا، 7واں، 10واں، 40واں بھی مسلمانوں میں داخل ہو گئی ہیں۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ جو شخص ان رسوم میں حاضر نہ ہو اسے مطعون کیا جاتا ہے کہ اسے مرنے والے کو کوئی غم اور صدمہ نہیں، چنانچہ ملامت کے خوف سے مجبوراً لوگ ان رسموں میں پہنچتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو میت کے گھر اس قسم کے اجتماعات مثلاً تیجے، 7ویں، 10ویں، 40واں اور برسی کو دین ہی بنا لیا ہے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان دونوں میں اس طریقے سے اکٹھا کرنا، کھانا پکانا، مولوی صاحب کا اس پر ختم پڑھنا نوحہ کی ایک صورت ہونے کے علاوہ ہندوؤں کی نقالی ہے، اور ان دونوں میں وہ بھی اکٹھا کرتے اور کھانا تیار کرتے ہیں۔ ان دنوں میں وہ کھانا تیار کرتے ہیں جس پر ان کے پنڈت باقاعدہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں۔ ان حضرات کے علماء بھی ان کاموں کا کار ثواب قرار دینے کے لیے دلائل گھڑتے رہتے ہیں، کیونکہ عوامی دین اختیار کر لینے کے وجہ سے ان کا کام یہ نہیں
کہ قرآن و سنت سے اکثر قرآن و سنت سے لوگوں کی رہنمائی کی جائے، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں نے جو رسوم اختیار کر لیے ہیں انہیں قرآن و سنت سے ثابت کریں، خواہ ان کا قرآن و سنت سے دور کا تعلق بھی نہ ہو۔ بعض لوگ جو کسی اہل حدیث گھر میں پیدا ہو گئے مگر اتباع سنت سے اپنے آپ کو آراستہ نہ کر سکے، نہ بدعت سے اجتناب کا جذبہ قائم رکھ سکے، وہ عجیب مشکل میں گرفتار ہیں۔ وہ اگر ان رسوم میں شریک ہوتے ہیں تو اتباع سنت کا آبائی شرف ہاتھ سے جاتا ہے، شریک نہیں ہوتے تو اپنے آپ میں اتنی ہمت نہیں پاتے کہ جاہلانہ رسوم میں مبتلا حضرات کی ملامت برداشت کر سکیں۔ یہ لوگ ان رسوم کو جائز کرنے کے لیے حیلے تلاش کرتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک حیلہ یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا ہے۔ یہ لوگ تیسرے دن قل اور ختم وغیرہ کا اہتمام تو نہیں کرتے، لیکن مولوی صاحب کی تقریر کروا لیتے ہیں اور ساتھ کھانا کھلا دیتے ہیں، حالانکہ اس موقع پر میت والوں کے ہاں اکٹھا کرنا اور کھانا تیار کرنا اظہار غم کی ایک صورت ہے، جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نوحہ خانی میں شمار کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس موقع پر کبھی اس قسم کا اجتماع نہیں کیا اور نہ ہی کھانے کا اہتمام کیا ہے، نہ کھانے کا ہی اہتمام کیا ہے۔ عورتوں میں یہ کام مردوں سے بھی زیادہ ہے، حتیٰ کہ بعض اہل حدیث مدارس کی مقرر خواتین باقاعدہ اس قسم کی مجالس میں شریک ہوتی ہیں اور اپنے خیال میں لوگوں کو قل اور ختم کی بدعات سے بچاتی ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ وہ دوسروں کو بدعت سے بچاتے بچاتے خود ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئی ہیں، کیونکہ اس پر اجتماع اور کھانا نوحہ کی ایک قسم ہے اور بجائے خود ایک عبادت ہے۔ ہاں، کسی کی موت کی خبر آنے پر اس کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجنا سنت ہے، کیونکہ اس وقت گھر والے غم و اندوہ کی وجہ سے کھانا پکانے کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لما جاء نعی جعفر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنع لآل جعفر طعاما فقد آتاہم ما یشغلہم۔ کتنی شاندار حدیث ہے، ماشاءاللہ، بہت معتبر چیز ہے۔ ابن ماجہ کتاب جرائد باب ما جاء فی الطعام یبعث الی اہل المیت 1610 حدیث نمبر، ترمذی 998، ابو داؤد 3132۔ جب جعفر رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی چیز آئی ہوئی ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے، مشغول کر دیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، وَأُحِبُّ لِجِيرَانَ الْمَيِّتِ أَوْ ذِي قَرَابَةٍ أَنْ يَعْمَلُوا لِأَهْلِ الْمَيِّتِ فِي يَوْمِ يَمُوتُ وَلَيْلَتِهِ طَعَامًا يُشْبِعُهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ وَذِكْرٌ كَرِيمٌ وَهُوَ من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا، لأنه لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم۔ کتاب الأم 1731۔
یہ 317۔ میں میت کے رشتہ داروں کے لیے پسند کرتا ہوں، وحب الجیران، میں میت کے رشتہ داروں کے لیے پسند کرتا ہوں وہ میت کے وفات کے دن اس کے گھر والوں کے لیے اس دن اور اس رات کے لیے اتنا کھانا تیار کریں جس سے وہ سیر ہو جائے، کیونکہ یہ سنت ہے اور اچھی یاد ہے، اور یہ ہم سے پہلے اور پچھلے اہل خیر کا عمل ہے۔ امام شافعی کا یہ فرمان ہے، خیر کا عمل ہے، ہم سے پہلے اور پچھلے اہل خیر کا عمل ہے، کیونکہ جب جعفر رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے۔ اس حدیث سے اس دن میت کے گھر والوں کے پاس آنے والے مہمانوں کا کھانا تیار کر کے بھیجنے کی ترغیب بھی ملتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے لیے کھانا تیار نہیں کر سکتے تو مہمانوں کے لیے کھانا کیسے تیار کر سکیں گے۔ مگر اس حدیث کا مروجہ کل ساتے وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ کھانا تیار کر کے جلسے کے نام پر تعزیتی ماتمی اجتماعی کا کوئی تعلق ہے۔ میت کے گھر والوں کے پاس تعزیت کے لیے جانا بھی مسنون ہے، سنت ہے، مگر اس کے لیے باقاعدہ اجتماع کرنا اور اس کا دن مقرر کرنا درست نہیں، بغیر کسی پروگرام کے جیسے جیسے لوگ آتے جائیں تعزیت کر کے واپس چلے جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میت کے گھر میں تیسرے یا ساتویں دن کل اور ساتے کے بجائے کسی دینی پروگرام کا اہتمام کرنا اور کھانا تیار کرنا نوحہ خوانی میں شامل ہے، اور حقیقت ماتمی اجتماع ہے، اس لیے اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، خواہ تبلیغی دین کے بہانے سے ہو یا کیونکہ ناجائز کام کو دین کی تبلیغ کا ذریعہ سمجھنا درست نہیں۔ جیسے کہ آج کل اقامت دین کی دعوے داری جماعتیں قوالی، تصویر کشی، موسیقی، بھنگڑے، ڈرامے، یوم پیدائش، برسی وغیرہ کو اپنے خیال میں اقامت دین کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی صرف وہی صورتیں جائز ہیں جن میں کوئی شرعی قباحت نہ پائی جائے۔ بلند مقاصد کے لیے ذرائع بھی صاف ستھرے سے ہونے چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔